ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رشید سولنگی کے بیرون ممالک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن نے ڈپٹی ڈائریکٹر ای سی ایل اور نیب کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ رشید سولنگی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید جانیں گے نمائندہ 5 نیوز شکیل ناز سے۔ جی شکیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، وفاقی حکومت نے خفیہ اداروں اور نیب کی رپورٹ پر سابق ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رشید سولنگی کے بیرون ممالک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن نے ڈپٹی ڈائریکٹر ای سی ایل کو اور نیب کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ رشید سولنگی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا اور ان کو بیرون ممالک جانے سے روکا جائے۔ رشید سولنگی پچھلے ہفتے اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب ان کے بیرون ممالک جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ رشید سولنگی اپنے وقت میں مبینہ طور پر غیر قانونی جو قانونی طور پر کثیر المنزلہ عمارتیں ان کی منظوری دی تھی اور ایسی عمارتوں کی بھی منظوری دی تھی جہاں پر جو حد تھی وہ مقرر تھی، لیکن انہوں نے اس حد سے زیادہ منزلیں تعمیر کرنے کا اجازت نامہ جاری کیا تھا، جس پر حساس نیب نے ان کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ وفاقی حکومت کو دی تھی۔ وفاقی وزارت جو داخلہ نے اس پر کارروائی کرتے ہوئے ان کے بیرون ممالک جانے پر پابندی عائد کی ہے، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ رشید سولنگی ہو سکتے ہیں بیرون ممالک چلے گئے، لہٰذا ان کو بیرون ممالک جانے سے روکنے کے لیے ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔ اور ڈی جی امیگریشن نے یہ جو خط ہے پاکستان بھر کے تمام جو ایئرپورٹ ہیں ان کو ارسال کر دیا تاکہ وہ پاکستان کسی بھی ایئرپورٹ سے بیرون ممالک نہ جا سکے۔ جی شکیل، مزید بتائے گا کہ رشید سولنگی صاحب کو نیب کی جانب سے بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب نیب کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی مزید بتائیے گا۔ دیکھیں، آپ جو رشید سولنگی ہے وہ یہاں پر ان کے دور میں جتنی عمارتیں ہیں، ایک تو ہوتی ہے کراچی شہر کے اندر ہر علاقے میں جو عمارتیں ہوتی ہیں ان کی منزلیں طے ہوتی ہیں، ان کے فلور طے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر جہاں کم فلور کی ضرورت تھی اس نے وہاں پر زیادہ دی۔ پھر اس کے بعد کئی علاقوں میں انہوں نے من پسند آپریشن کرا جہاں پر، اور کئی علاقوں میں جہاں پر کثیر منزلہ غیر قانونی عمارتیں تھیں وہاں پر انہوں نے آپریشن روک دیا یا آپریشن بند کر دیا۔ اس سارے قصے کی نیب کو پوری مکمل ان کو علم ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ان کی تحقیقات بھی کر دی ہے اور انہیں اس سلسلے میں نیب حکام نے متعدد بار باقاعدہ تنبیہ بھی کر دی تھی، واضح بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا تھا کیونکہ انہیں ریٹائر ہونا تھا۔ لیکن اب باضابطہ طور پر ان کے بیرون ممالک جانے پر پابندی لگا کر ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اور اس سلسلے میں جلد ہی انہیں نیب کا مہمان بھی بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ شکیل نائچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے پیارے کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مساجد میں بابرکت رات کے حوالے سے محافل اور چراغاں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ علماء کرام شب برات کے فضائل و انوار پر روشنی ڈالیں گے۔ فرزندان اسلام رات بھر عبادات کریں گے اور دن میں روزے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ فاتحہ خوانی کا یہ سلسلہ رات بھر جاری رہے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے عیسیٰ نگری، پاپوش نگر، سخی حسن اور محمد شاہ قبرستانوں کا دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا شب برات کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد قبرستانوں کا رخ کر رہی ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کے ایم سی کی جانب سے نہ صرف صفائی اور روشنی کی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بلکہ استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ مقامی افراد نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کے ایم سی کی کاوشوں کو سراہا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سہولت فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔
اور وہ خود انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں کراچی بھر کے مختلف قبرستانوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں ہیوی ٹریفک کے مسائل اور روڈ حادثات پر کنٹرول کرنے کے لیے آئی جی پولیس اور محکمہ ایکسائز کو اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات کو کنٹرول کرنے اور ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش چاولہ، وزیر داخلہ ضیاء الحسن ننجار، آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سمیت صوبائی سیکرٹریز نے شرکت کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق اجلاس میں ہیوی گاڑیوں کی فٹنس اور ٹریفک مینجمنٹ سے متعلق کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے الکرم اسکوائر پر غیر قانونی بس اڈوں کے خلاف ایک بار پھر کارروائی کی گئی ہے، جس کے دوران کئی گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں اور ڈرائیورز کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد عمران نذیر نے اچانک دورہ کر کے آپریشن کی نگرانی کی، جبکہ کارروائی ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی ہدایات پر عمل میں لائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اب یہاں کوئی غیر قانونی گاڑی نہ کھڑی ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الکرم اسکوائر پر سندھ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن جاری رہے گا۔ اب تک 5 ایف آئی آرز بھی درج کی جا چکے ہیں، لیکن متعدد کارروائیوں کے باوجود غیر قانونی ٹرانسپورٹ چلانے والے باز نہیں آئے۔ حکام نے پریس کلب میں اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی ٹرانسپورٹ کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا ہے کہ شب برات رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور بخششوں والی رات ہے۔ صدر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے شب برات کے موقع پر مساجد، امام بارگاہوں اور قبرستانوں کے اطراف سڑکوں کی مرمت اور روشنی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ چیئرمین ٹی ایم سی صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے 5 نیوز کو بتایا کہ شب برات کے موقع پر صدر ٹاؤن کے مکینوں کو بلدیات کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ اور ان کی ٹیم شب و روز کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شب برات سے قبل ہی ٹاؤن کے تمام قبرستانوں میں جھاڑیوں کو ہٹایا گیا ہے۔ مساجد و امام بارگاہوں سمیت قبرستان جانے اور آنے والے راستوں کو بھی ہنگامی بنیاد پر کلیئر کر کے وہاں اسٹریٹ لائٹنگ کے خصوصی انتظامات قائم کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں اہم اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں میونسپل کمشنر نور حسن جوکھیو، ٹاؤن کونسل کے اراکین اور متعلقہ افسران بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین منصور احمد شیخ کا کہنا تھا کہ صدر ٹاؤن کے مکینوں کو بلا امتیاز تمام بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم محنت و جانفشانی سے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کی ہدایت پر اورنگی ٹاؤن کے قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، راستوں کی ہمواری اور روشنی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شب برات کے موقع پر زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے خود مختلف اوقات میں ان مقامات کا دورہ کیا اور جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ زائرین کی بڑی تعداد رات بھر قبرستانوں میں موجود رہتی ہے، اس لیے خصوصی لائٹس، راستوں کی ہمواری اور جراثیم کش ادویات کے اسپرے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مختلف مقامات پر کیمپ بھی لگائے گئے، جہاں پانی اور شربت کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ اینٹی انکروچمنٹ ٹیمیں بھی تجاوزات کے خاتمے میں مصروف ہیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ بلدیاتی افسران اور عملہ شب برات کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے وائس چیئرمین آصف کوثر، میونسپل کمشنر جاوید قمر کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان کا کہنا تھا کہ ماڑی پور ٹاؤن کی حدود میں موجود قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شب برات کے موقع پر زائرین کی مساجد، امام بارگاہوں اور قبرستانوں کے علاوہ دیگر مقامات جہاں کی نشاندہی منتخب بلدیاتی نمائندے اور علاقائی معززین کی جانب سے کی گئی تھی، ان عوامی مقامات پر موجود شکایات کا خاتمہ کر کے ان مقامات پر صفائی ستھرائی، راستوں کو ہموار اور روشنی کے انتظامات پائے تکمیل تک پہنچا دیے گئے۔
ماڑی پور ٹاؤن کی حدود میں موجود قبرستانوں پر رات بھر زائرین کا رش ہوتا ہے۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر کا کہنا تھا کہ زائرین اپنے پیاروں کی قبروں پر دعا کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے خصوصی لائٹس کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قبرستانوں، مساجد، امام بارگاہوں اور ان کے اطراف کے راستوں کو ہموار کیا گیا اور موجود گڑھوں کو مٹی سے بھرا گیا اور روشنی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے، جبکہ قبرستانوں اور اس کے اطراف جراثیم کش ادویات کے سپرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کراچی نصرت اللہ نے 2024 کے سالانہ امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے گلبرگ ٹاؤن کے رہائشی طلباء و طالبات کو شائننگ اسٹار ایوارڈز دینے کا اعلان کیا ہے۔ کامیاب طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔ یہ اعلان ٹی ایم سی چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ نے تمام یوسیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمینز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں وائس چیئرمین محمد الیاس، ٹاؤن میونسپل کمشنر عبدالحمید سہاگ، سابق ٹاؤن ناظم فاروق نعمت اللہ، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین اور کوآرڈینیٹر سمیت محکمہ جاتی افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نے بتایا کہ 15 فروری کو مرکز اسلامی فیڈرل بی ایریا میں شائننگ اسٹار پروگرام کی تقریب منعقد ہوگی، جس میں گلبرگ ٹاؤن کے رہائشی ہونہار طلباء و طالبات کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ شائننگ اسٹار پروگرام کی تقریب میں میٹرک اور انٹر کے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے علاوہ حفظ و قرأت میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے مدارس کے 200 سے زائد بچوں کو بھی لیپ ٹاپس، یادگاری شیلڈز اور تعریفیں اسناد دی جائیں گی۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کے مطابق شائننگ اسٹار پروگرام کی آن لائن رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ جاپان کے سفیر نے گورنر انیشیٹو کے تحت سندھ کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ جاپانی زبان سکھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ پیشکش جاپان کے سفیر آکا ماٹیسو شیوچی نے گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کے دوران کی۔ ملاقات میں قونصل جنرل ہرادا تاکیوتا سمیت جاپان کا سفارتی عملہ شریک ہوا۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت اہمیت کے حامل دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جاپانی سفیر کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے صوبہ سندھ انتہائی پرکشش اہمیت کا حامل ہے اور جاپانی سرمایہ کار کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس موقع پر جاپان کے سفیر نے گورنر سندھ کو جاپان کے شہر اوساکا میں منعقد ہونے والے ایکسپو 2025 میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ گورنر ہاؤس میں آمد پر جاپان کے سفیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ انہوں پر چشم کشائی بھی کی۔ گورنر ہاؤس میں پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی تحریر کیے۔ جاپانی سفیر نے بابائے قوم کے تاریخی کمرے کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے امید کی گھنٹی بجا کر خوشگوار حیرت کا بھی اظہار کیا۔ جاپان کے سفیر نے گورنر انیشیٹو کے تحت سندھ کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ جاپانی زبان سکھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ پیشکش جاپان کے سفیر آکا ماٹیسو شیچی نے گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کے دوران کی۔ ملاقات میں قونصل جنرل ہرادا تاکیوسا سمیت جاپان کا سفارتی عملہ شریک ہوا۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت اہمیت کے حامل دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت صوبے بھر میں گرین انرجی کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ دورہ چین میں بھی مفاہمتی یادداشت کے کئی اہم منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں 2 روزہ سولر ٹریننگ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں تقسیم اسناد کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی میں سولر پارک منصوبہ بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ صوبائی وزیر توانائی نے صوبے بھر میں گرین انرجی منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ کم ٹیرف معاہدہ بھی کر لیا گیا ہے۔
وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ تاجروں اور صنعت کاروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کراچی سمیت سندھ بھر کے صنعتی زونز میں فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، جس میں ضلعی حکام اور بلدیاتی سربراہوں کے علاوہ مقامی صنعت کاروں اور تاجروں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ یہ بات وزیر بلدیات سندھ اور چیئرمین بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی سعید غنی نے وزیر اعلیٰ سندھ کی بنائی گئے انفراسٹرکچر سیکٹر کمیٹی کی ذیلی کمیٹی برائے بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو، چیئرمین پی این ڈی نجم شاہ کے علاوہ معروف تاجر اور صنعت کار عارف حبیب، منصور نقی، شبیر دیوان، دانش خان، محمد حسن بخشی، اجمیر ایچ لاری، یونس بشیر، طارق عزیز اور اقبال خمیسانی سمیت سیکرٹری صنعت و تجارت، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایم ڈی سائٹ اور اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی شریک ہوئے۔ سعید غنی نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات کے دوران ان کے تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت بھی کی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے 7 مختلف کمیٹیاں قائم کی تھیں۔ ان کمیٹیوں کا مقصد تاجروں، صنعت کاروں اور بلڈرز کے تمام مسائل کو حل کرنا ہے اور تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور سندھ حکومت کے مابین روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ سندھ حکومت نے دیہی معیشت کی ترقی کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے سندھ کے کسانوں اور ماہی گیروں کو مالی اور تکنیکی طور پر مستحکم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے کسانوں اور ماہی گیروں کو جدید آلات اور ٹیکنالوجی بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس ضمن میں چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کے زیر صدارت کراچی میں منعقد سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ موجودہ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے تک محدود ہے، تاہم کوآپریٹو سوسائٹیز کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران متعلقہ سیکرٹری نے مجوزہ سندھ کوآپریٹو گورننس ایکٹ 2025 پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں زراعت، ماہی گیری اور آبپاشی کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کا کہنا تھا کہ کوآپریٹو ماڈل کے ذریعے پیداواری صلاحیت بڑھانے اور مارکیٹ تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے متعلقہ محکموں کو کوآپریٹو سوسائٹیز کے قیام کے لیے جامع تجاویز تیار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چیئرمین سوراب گوڈ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا سوراب گوڈ ٹاؤن UC3 لاسی گوڈ قبرستان کا دورہ۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر ضلع شرقی پاکستان پیپلز پارٹی سرور خان غازی، میونسپل کمشنر سوراب گوڈ ٹاؤن تنویر آرائی اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سوراب گوڈ کے دیگر افسران بھی شریک تھے۔ چیئرمین سوراب گوڈ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی ہدایات پر شب برات رحمتوں برکتوں عظمتوں اور بخششوں والی رات سے قبل سوراب گوڈ ٹاؤن UC لاسی گوڈ قبرستان میں صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شب برات کی آمد کے موقع پر سوراب گوڈ ٹاؤن کے قبرستانوں کے اندر اور اطراف کی تمام سڑکوں پر روشنی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے۔ قبرستانوں کے اطراف اور قبروں کے قریب جھاڑیوں کی کٹائی اور تمام راستوں کو صاف کر دیا گیا۔ قبرستان کے اندر اور اطراف میں پانی کے ٹینکرز کے ذریعے سے راستے ہموار بھی کیے گئے۔ چیئرمین سوراب گوڈ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ اہلیان سوراب گوڈ ٹاؤن کو شب برات کے موقع پر ہر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی پولیس میں اہم تقرریاں اور تبادلے عمل میں آئے ہیں۔ سید پیر محمد شاہ کو DIG ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا۔ کراچی میں اہم تقرریاں اور تبادلے عمل میں آئے، جبکہ عمر شاہد حامد کو DIG اسپیشل برانچ سندھ اور فدا حسین مستوئی کو DIG ٹریفک حیدرآباد مقرر کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور افسران جلد اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عالمی یوم ریڈیو پر خصوصی پیغام میں کہا کہ ریڈیو عوام تک
درست معلومات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ رواں سال ریڈیو کا عالمی دن ریڈیو اور موسمیاتی تبدیلی کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈیو سے موسمیاتی تبدیلی کے اہم مسئلے پر مؤثر عوامی آگاہی کو فروغ دینا چاہیے۔ ریڈیو معلومات کی فراہمی ماحولیاتی شعور بیدار کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود بالخصوص ان کی رہائش کے لیے پلاٹس کی فراہمی سمیت دیگر پر بھرپور توجہ دی ہے۔ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کے صحافیوں کے پلاٹس پر 80% سندھ حکومت کی ادائیگی اور وہاں پر ترقیاتی کاموں کے لیے تمام اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی سالانہ ترقیاتی اسکیموں میں سندھ حکومت نے کوئی نئی ترقیاتی اسکیم شامل نہیں کی تھی۔ البتہ اس سال ایل ڈی اے میں ہاکس بے پر ترقیاتی کاموں کی PC1 بنا لی گئی ہے، جو اس سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کی جائے گی۔ 700 نئے ممبران کو پلاٹس کی فراہمی کے لیے بھی زمین مختص کر لی گئی ہے۔ پریس کلب کی جانب سے ان ممبران کی ویریفیکیشن کے بعد اس کی قراردادی جلد کر لی جائے گی۔ یہاں وقت ہے بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو بتائیں کہ شاہ فیصل ٹاؤن کی جانب سے سبیحہ اختر فیملی پارک میں گولڈ میری فلاور فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جسے فیملیز نے خوب سراہا۔ 10 روزہ فیسٹیول میں عوام کے لیے کیا فن و تفریح کی سہولیات ہے، جانتے ہیں جاوید کی اس رپورٹ میں۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے چیئرمین گوہر کھٹک نے 10 روزہ گولڈ میری فلاور فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ ٹاؤن چیئرمین کا استقبال بچوں نے ڈھول بجا کر کیا۔ فیسٹیول کے آغاز میں اسکول کے بچوں نے ویلکم ٹیبلو پیش کیا۔ فیسٹیول میں موجود فیملیز نے شاہ فیصل ٹاؤن کی کاوشوں کو سراہا۔ بہت زبردست لگ رہا ہے، میں بچوں کو لے کر آئی ہوں اور انجوائمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ موسم چینج ہوا ہے نا، تو بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ فلاورز بھی ہیں اور جھولے بھی ہیں۔ ہم ادھر یہ انجوائے کرنے آئے ہیں، اور بھی یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ انتظامیہ نے بہت اچھا کیا ہے۔ I will so glad to see this۔ ٹاؤن چیئرمین گوہر کھٹک نے فیسٹیول میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی، ساتھ ہی 10 روز تک بہترین سہولیات فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ ہمارا فلاور شو جو ہے شاہ فیصل کالونی میں سبا پارک میں، لال پارک جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا فلاور شو ہے۔ ابھی ہم نے کوئی 10 دن پہلے بلال کالونی میں ایک بڑا بہترین فلاور شو کیا تھا، جسے لوگوں نے بڑا سراہا۔ فیسٹیول میں گول گپے، چھولا چاٹ، لمکا، فرینچ فرائز سمیت پاپ کارن کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جہاں لوگوں کا رش دیکھنے کو ملا۔ کیمرامین ابرار الرحمان کے ساتھ جنید جاوید، 5 نیوز کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ کا مختار کاروں کی ترقی سے متعلق اہم فیصلہ۔ مختار کاروں کو فوری طور پر گریڈ 17 میں ترقی دینے کا حکم، جس کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری کو اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند بنایا گیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مختار کاروں کی ترقی کے لیے پروموشن بورڈ اور DPC کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے۔ یہ فیصلہ مختار کار عبدالعزیز جنیجو کی درخواست پر سنایا گیا ہے۔ کراچی میں سونے کی قیمتوں نے اپنے سابقہ تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں۔ 24 کیرٹ فی تولہ سونا 2500 روپے اضافے سے 3,04,000 روپے کی سطح کو پہلی بار چھو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 2144 روپے بڑھ کر پہلی بار 2,60,631 روپے ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اون سونا $25 بڑھ کر پہلی بار $2,913 کا ہو گیا۔
ANF کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری 5 کارروائیوں میں 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائیوں میں 3 کروڑ سے زائد مالیت کی 66 کلو سے زائد منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ مانسہرہ میں کالج کے قریب ملزم کے قبضے سے 300 گرام چرس برآمد۔ کراچی میں یونیورسٹی کے قریب ملزم کے شولڈر بیگ میں چھپائی گئی 12 کلو گرام چرس برآمد۔ گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ لاہور میں گلشن راوی روڈ پر ملزم کے سفری بیگ میں چھپائی گئی 22 کلو گرام چرس برآمد۔ ملزم گرفتار۔ ضلع خیبر میں جمرو سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد۔ ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان ANF کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں اور قبرستانوں میں لائٹس اور پانی کی فراہمی کا بھی سلسلہ بہتر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی ادریس ارائیں سے۔ جی ادریس ارائیں، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل شب برات کی مناسبت سے شہر کراچی کے مختلف قبرستان ہے، وہاں جو ہے وہ شہریوں کی آمد کا سلسلہ تقریباً کوئی اثر کی نماز کے بعد سے شروع ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ انتظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ TMC کی طرف سے اور CMC کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے تقریباً ہر ہمیں مختلف جو قبرستانوں میں وزٹ ہوا ہے ہمارا، تو اس نے دیکھا کہ لائٹ کے جو ہے پورے طریقے سے انتظامات کیے گئے، اسی طریقے سے جو صفائی ستھرائی کے جو انتظامات تھے جو عام دنوں میں ہمیں رسائی آتے تھے، لیکن آج کے روز جو ہے وہ صبح سے ہی دیکھ رہے تھے کہ مختلف قبرستانوں میں جو صفائی کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ جو ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ قبرستانوں میں لے کے جایا جا رہا ہے اور لائٹنگ کا جو خاص طور پہ سلسلہ ہے وہ بہت زبردست کیا گیا مختلف جو قبرستان ہے وہاں پہ۔ اور ہمارے یہاں پہ لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ لائٹ کے انتظامات بھی یہاں پہ موجود ہیں اور خاص طور پہ پانی کے انتظامات جو قبروں سے جو پانی ڈالتے ہیں اس کے حوالے سے پانی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے پانی خریدنا پڑ رہا ہے۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتظامات بھی ہونا چاہیے تاکہ جو لائٹنگ کے حوالے سے، یہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جو انتظامیہ ان کی جانب سے انتظامات کیے گئے۔ اچھا، لوگ جو ہے وہ مختلف آر اور اپنے پیاروں کی قبروں کا خود ہی صفائی کرتے ہیں اور خود ہی سارا کچھ پانی وغیرہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آلریڈی انتظامیہ کی جانب سے بھی سارے صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس سے ہٹ کے جو وہاں کے جو مقامی جو قبرستان کے انتظامیہ ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو ان سے یہ کہنا ہے کہ صبح سے انہوں نے جو ہے وہ قبرستانوں کی صفائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور لائٹنگ کے حوالے سے جو DMC یا CMC کے حوالے سے جو گورنمنٹ انتظامیہ ان کی جو جانب سے صبح سے انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کسی بھی قسم سے جو لوگ آ رہے ہیں پیاروں کی قبروں میں فاتحہ خوانی کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات پیش نہ آ سکے اور یہ سلسلہ جو ہے رات بھر جو چلتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ نمائندہ خصوصی ادریس ارائیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے نادرہ میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں قائم پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے DG پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کے ہمراہ نادرہ میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں قائم پاسپورٹ آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ کو نادرہ سینٹر میں قائم پاسپورٹ آفس کی ورکنگ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پاسپورٹ آفس 3 شفٹ میں کام کرے گا اور شہری یہاں سے 24 گھنٹے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ بنوانے کے کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے عملے اور شناختی کارڈز پاسپورٹس بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کے احاطے میں سخت سیکیورٹی چیکنگ کے دوران اسپیشل سیکیورٹی یونٹ نے کارروائی کرتے ہوئے ایک جعلساز کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مزمل قریشی کے قبضے سے جعلی ICC اور پریس کارڈز برآمد ہوئے، جبکہ اس نے کیمرہ مین کے جعلی کارڈز بھی بنا رکھے تھے۔ SSU کمانڈوز نے چیکنگ کے دوران ملزم کو اسٹیڈیم کے احاطے سے گرفتار کیا اور مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔
وزیر بلدیات سندھ اور چیئرمین بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ سیکٹر سعید غنی کی زیر صدارت کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں آباد کی چیئرمین حسن بخشی، وائس چیئرمین ذیشان، اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ عائشہ حمید سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو سستی اور معیاری قانونی رہائش کی فراہمی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1000 گز تک کے انفرادی گھروں کے نقشوں کی منظوری دن میں دی جا رہی ہے اور کسی بھی رکاوٹ کو فوری طور پر دور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی کی جا رہی ہے اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈرز کے خلاف FIRs بھی درج کرنے کے ساتھ بار بار خلاف ورزی پر ان کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بلاک کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے گریٹر کراچی ریجنل پلان کی افتتاحی تقریب 2024 سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں کروڑوں لوگ آباد ہیں، لیکن بدقسمتی سے شہر کے لیے کوئی مستقل ماسٹر پلان موجود نہیں ہے۔ اس منصوبے کو 2047 تک کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیا جا رہا ہے اور یہ اگست 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ تقریب میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے ماضی میں 6 ماسٹر پلان بنائے گئے مگر وہ مختلف وجوہات کی بنا پر مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکے۔ اس بار تمام اسٹیک ہولڈرز، سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور ماہرین کو اعتماد میں لے کر ایک ایسا ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے جو ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، موسمیاتی تبدیلی، انفراسٹرکچر، پانی اور بڑھتی آبادی جیسے اہم مسائل کا حل پیش کرے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر واٹر کارپوریشن کا مکمل عمل درآمد۔ واٹر کارپوریشن نے شب برات کے حوالے سے فراہمی و نکاسی آب کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ انجینئر اسد اللہ خان نے کہا کہ شہر بھر میں پانی کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے۔ کراچی کے قبرستانوں، مزاروں، عبادت گاہوں اور مساجد کے اطراف میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی کے قبرستانوں، مزاروں، عبادت گاہوں اور مساجد کے اطراف میں فراہمی و نکاسی آب کے تمام شکایات کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے۔ انجینئر اسد اللہ خان نے کہا کہ شہر بھر کے تمام قبرستانوں میں پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ وادی حسین، میوہ شاہ قبرستان، عیسیٰ نگری، سخی حسن، محمد شاہ، نیو کراچی، لیاقت آباد، خاموش کالونی، سچل گوٹ، پہلوان گوٹ، کورنگی، شاہ فیصل اور ماڈل کالونی کے قبرستانوں میں پانی فراہم کیا گیا۔ قبروں کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے رات بھر بلا تعطل پانی کی فراہمی جاری رہے گی۔ قبرستانوں میں پانی فراہم کرنے کے لیے واٹر ٹینکرز کے ذریعے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ صلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی رحمت جیسے بارش کا سماں، استغفار کا ورد اور درود کی صدائیں۔